الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا جو عظیم معجزہ عطا فرمایا، اس میں ہمارے لیے بہت سے دروس اور اسباق ہیں، اور اس واقعے کے ذریعے اہل ایمان کو بہت سی چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالی نے ایک بڑی اہم چیز جس کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور ان کی ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے، اگرچہ وہ چیز اس کا واقع ہونا بظاہر ناممکن ہی نظر کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کی بات کی تصدیق کریں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سچ مانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ یہی اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر اور وہاں دیگر جو معاملات ہوئے، یہ بظاہر ناممکن سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سورۃ بنی اسرائیل میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سبحانہ کے لفظ سے اس کی ابتدا کی ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ ناممکن نظر آنے والا واقعہ حقیقتاً ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہوا ہے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کس طرح سے بغیر کسی شک اور تردد کے تصدیق کی تھی اور آپ علیہ السلام کی اس بات کو سچ مانا تھا، اور یہیں سے ان کا لقب صدیق پڑا۔ اس سے ان مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عقل، مشاہدات، سائنسی تجربات وغیرہ کی وجہ سے دین کی بعض ثابت شدہ باتوں یا بعض احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کافر اور ملحد دہریے قسم کے سائنسدان اگر کوئی بات کر دیتے ہیں تو ان کی بات کے اوپر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ کی کوئی بات آ جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہو، تو اس کے بارے میں اس طرح کے نام نہاد مسلمان یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ ایمان تو صدیق اکبر جیسا ہونا چاہیے کہ ایک چیز، ایک واقعہ بظاہر ممکن نظر نہیں آتا ہے، عقل، مشاہدے، تجربے کے خلاف ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اس قدر بلند تھا اور اس کا معیار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے خلاف نظر آنے والے واقعے کی تصدیق کی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے اور یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پر یقین کریں اور تصدیق کریں، اگرچہ وہ بات ظاہر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے مادیت کے اس دور میں اس یقین کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کی کسی بات کو اپنے عقل کے اوپر نہیں پرکھنا چاہیے کہ اگر ہماری عقل اس کو مانے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے، عقل نہیں مانے گی تو اس کی تردید کر دیں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ یہ معیار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی عقل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے معیار اور کسوٹی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور ان کی کامل اتباع اور پیروی ہے۔ اسی کے اندر ایک مسلمان اور مومن کی کامیابی کا راز مخفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔